یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ مسرت شاسی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 115ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک کے علاوہ AIR نیوز کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور وزارت اطلاعات و نشریات کی YouTube چینلز پر بھی لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد من کی بات پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 2035 تک بھارت کا اپنا خلائی اسٹیشن ہوگا جسے بھارتیہ انترکش اسٹیشن کے نام سے جانا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO اور محکمہ بائیو ٹیکنالوجی کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب میں کیا۔ مفاہمت نامے کا مقصد بائیو ٹیکنالوجی کو خلائی ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط کرنا ہے، جس سے ملک میں سائنسی اختراع کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مفاہمت نامے میں کئی اہم اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک بھارتی انترکش اسٹیشن کا قیام اور بائیو E3 پالیسی کی نقاب کشائی شامل ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، ہندوستان کے خلائی شعبے کی تیز رفتار ترقی میں عوامی نجی شراکت داری کا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلائی اسٹارٹ اپس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اب تقریباً 300 اسٹارٹ اپ خلائی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں دہشت گردوں اور ان کی حمایتوں کے خلاف مؤثر، منظم، لگاتار اور ٹھوس کارروائی کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کی تمام تر توجہ دہشت گردی اور اس کے نظام کو ختم کرنے پر رہے گی۔ ہمامہ سری نگر میں BSF کی سبسیڈری ٹریننگ سینٹر پر 629 BSF رنگروٹوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انسداد دہشت گردی گرڈ کو سیکیورٹی ایجنسیوں کے باہمی تال میل سے مستحکم کیا گیا ہے اور یہ کہ دراندازی کو روکنے کے لیے ایک کثیر جہتی حکمت عملی بھی ترتیب دی گئی ہے۔ اپنے خطاب میں منوج سنہا نے دہشت گردی کے نظام کو ختم کرنے اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے اٹھائے گئے سخت اقدامات کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نارکو ٹیرر نیٹ ورک کے خلاف ایک وسیع کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ارکان قانون ساز سجاد شفیع اور جاوید بیگ کے ہمراہ اوڑی جا کر مشتاق احمد چودھری اور منظور احمد میر نامی ان 2 مزدوروں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا جو بٹ پتھری گلمرگ کے حالیہ حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ وزیر موصوف نے سوگوار کنبو کو جموں کشمیر سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلاتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار چیلنجوں کے باوجود جموں کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ خوراک، شہری رسدات اور امور صارفین، نیز ٹرانسپورٹ اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے جموں کے چھم حلقے کا دورہ کر کے وہاں عوامی بہبود کے کاموں اور ترقیاتی عمل کا برسر موقع جائزہ لیا۔ ڈوری ڈگر علاقے میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کی نئی سرکار عوام کی ترقیاتی امنگوں کو پر کرنے کے لیے نہایت پرعزم ہے اور حکومت لوگوں کی بنیادی ضروریات کی طرف خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذات پات اور رنگ نسل سے بالاتر ہو کر جموں کشمیر سرکار سبھی خطوں کی مساوی ترقی یقینی بنانے کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں کشمیر سرکار UT میں ترقی کا ایک نیا دور شروع کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے ان کی قائدانہ صلاحیتوں، زبردست شجاعت اور عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہیں گی۔ گجرات کے احمد آباد میں آج بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کا مقابلہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز کا یہ دوسرا میچ ہوگا جو آج دن میں 1:30 بجے شروع ہوگا۔ واضح رہے کہ سیریز کے پہلے میچ میں جمعرات کو احمد آباد کے ہی نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت نے T20 عالمی کپ کی چیمپئن نیوزی لینڈ کو 59 رن سے ہرا دیا تھا۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔